لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته. والصلاة والسلام على رسول المسدد البشير الممجد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي مزا خيدنا فتدلى فكان خاب قوسين أو أدنى. حبيبنا وحبيب إله العالمين أشرف المرسلين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام بالتحية والإكرام لا سيما على ابن عمه وزوج ابنته ووصيه وسهره ووزيره وخليفته الموسوم باسم الله والمعروف بوجه الله والممسوس بذات الله مولانا ومولى الكونين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. صلوات حضرات کرام قدر، معزز سامعین اکرام، محترم عزیزان، عزاداران مظلوم کربلا حضرت سید الشہداء علیہ السلام، ارشاد باری تعالیٰ اپنی کلام بلاغت میں قرآن مجید میں سورۃ النساء جو موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے، اس کی غالباً 125ویں آیت ہے کہ جہاں پروردگار عالم دین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بیان فرما رہا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کہ دین میں ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کی سمت موڑ رکھا ہے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور دوسری
خصوصیت بتائی گئی کہ وہ محسن بھی ہو، احسان کرنے والا بھی ہو۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور تیسری شرط رکھی گئی کہ حضرت ابراہیم کے دین حنیف کی پیروی کرنے والا بھی ہو۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ عزیزان گرامی، یہ ظاہری جو ترجمہ تھا میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کیا، قرآن مجید ہے اور اس کی اپنی شان یہ ہے کہ اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ معبود بے نیاز کہ جس میں عظمتوں کو کوئی درک کر نہیں سکتا، نہ الفاظ میں کوئی سمیٹ سکتا ہے، نہ وہ ہستی فہم و ادراک میں آ سکتی ہے۔ تو ایسے عظمتوں کے باوجود اس نے جو کلام نازل کیا، اپنے بندوں کی مجبوری کو پیش نظر رکھتے ہوئے کلام ملفوظی شکل میں نازل کیا، اور اس کتاب کے متعلق تجزیہ نگاروں نے بیان کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کو قرآن کہتے ہیں، اور وہیں دوسرا جملہ بیان کیا کہ سب سے زیادہ بے سمجھے ہوئے پڑھی جانے والی کتاب کا نام قرآن ہے۔ اب ظاہری طور پر بھی جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ امت مسلمہ کی اکثریت جو ہے غیر عربی زبان، جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے، وہ افراد بھی تلاوت کرتے ہیں، اور اس معبود کا کرم ہے کہ اس نے اس بے سمجھے ہوئے پڑھنے والی کتاب میں کتاب کی تلاوت کو، جو بغیر سمجھے بھی پڑھی جاتی ہے، اسے بھی عبادت میں شامل کر لیا۔ یعنی انسان کبھی بے سمجھے ہوئے بھی پڑھتا ہے کلمہ کو، مسلمان، تو اس معبود کا کرم ہے کہ اس نے اس کی تلاوت کو عبادت میں شمار کیا۔ کرم در کرم یہ کہ بیان ہوا کہ النظر الی المصحف عبادہ، اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا تو قرآن کو اگر عظمت کی نگاہوں سے دیکھے گا تو یہ بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ معبود کا کرم ہے، اس پروردگار عالم کا۔ اب عزیزان گرامی، وہیں حکم بھی دیا اس کتاب میں کہ کتاب کوئی عام فہم کتاب نہیں ہے کہ جیسا دنیاوی کتب کو انسان پڑھتا ہے اور پھر سمجھنے کی صحیح کرتا ہے اور سمجھنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، نہ کسی شاعر کا دیوان ہے کہ آپ پڑھیں اور سمجھ لیں۔ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، جس عظمت کا پروردگار عالم ہے اسی شان کی کتاب نازل کی، تو جہاں کتاب نازل کی وہیں کتاب کے مدرسین کو بھی بھیجا، اور اس کا بھی اشارہ قرآن میں کر دیا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس کتاب کی تعویل کوئی جانتا نہیں ہے، یا اللہ جانتا ہے یا وہ جو راسخون فی العلم۔ تو عزیز و ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا پتہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں بستا ہے، کہاں ٹھہرتا ہے، گو کہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ وہ مشاہدے میں آتا نہیں، نظر نہیں آتا۔ تو اپنے کمال کے پیش نظر اور بندوں کی مجبوری کے پیش نظر اس نے ایسی ہستیوں کو رکھا جنہیں راسخون فی العلم کہا، اور ان میں کی نمایاں ہستی مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، جنہوں نے دعویٰ سلونی کیا، جو چاہے مجھ سے پوچھو۔ تو عزیزان گرامی، یہ مولا کائنات ہے اور ان کی عظمتیں ہیں کہ مولا نے کہا کہ جو چاہے مجھ سے سوال کرو۔ تو دنیا نے علی کی قدر نہ جانی، اور اسی کے متعلق خود قرآن نے بھی فریاد کی، نوحہ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اللہ کی جیسی قدردانی کی جانی چاہیے تھی ویسی قدردانی نہیں کی گئی۔ لیجئے، ہم اب تک یہ سمجھتے تھے کہ بندہ بندے کی قدردانی نہیں کرتا، لیکن وہ معبود خالق کہہ رہا ہے کہ میری قدر جیسی کی جانی چاہیے تھی ویسی نہیں کی گئی۔ اور آگے بیان ہوا کہ جب کہتا ہے انسان، اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء،
جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کی جانب سے بشر کی طرف کوئی چیز نازل نہیں ہوئی تو یہاں اللہ کی قدردانی میں کمی ہوتی ہے۔ تو اب یہ تنزیلات کی جب بات چلتی ہے تو تنزیلات کی بات کا آغاز قرآن سے ہوتا ہے، اختتام علی پر ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کی قدردانی نہیں کی گئی ویسے ہی علی کی بھی قدردانی نہیں کی گئی۔ اب ہم جب کہتے ہیں تو ایک تجزیہ بھی پیش کرنا پڑتا ہے اس بات کا کہ مولا کائنات نے دعویٰ سلونی کیا کہ جو چاہے مجھ سے پوچھو، تو یہاں پر علی کی مظلومیت نظر آئی کہ علی علم کے سوالات دنیا پوچھے تو علمی جواب دینا چاہتے تھے، لیکن علی کا تمسخر کیا گیا، مذاق کیا گیا، اور تاریخ نے اس منظر کو پیش کیا کہ جب علی نے یہ دعویٰ کیا تو پوچھنے والوں نے پوچھا، ان میں سے ایک شخص نے یہ بھی سوال کیا کہ یا علی بتائیے کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں۔ دیکھیے آپ، یہ علی کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اور اسی کی فریاد جارج جارڈیک کرتا ہے، ایک نصرانی پروفیسر ہے جو مولا کائنات کا بے انتہا چاہنے والا۔ وہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہر فضیلت کو علی کے دامن سے وابستہ کیا۔ علی خوش قسمت ترین انسان ہے کہ ہر فضیلت علی کے دامن سے وابستہ ہے، لیکن وہیں کہتا ہے کہ ایک لحاظ سے علی کم خوش قسمت ہے۔ دیکھیے اس کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے، نصرانی پروفیسر ہے جارج جارڈیک، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک لحاظ سے علی کم خوش قسمت ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ جس زمانے میں علی آئے وہ زمانہ علی کے لائق نہ تھا۔ کیوں نہ کہے کہ جب مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے علمی سوال کرو تو علی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہ فریاد کر رہا ہے، اس کی فریاد حق بجانب ہے۔ ہم تو اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتے، ہمارے پاس مشیت کا ہر فیصلہ یعنی پروردگار عالم کے ہر فیصلے پر ہم راضی ہوتے ہیں کہ وہ پروردگار عالم بہتر جانتا تھا کہ کب علی کو بھیجے، کب کس نبی کو بھیجے، وہ پروردگار عالم کا فیصلہ۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ مولا کائنات کو جس زمانے میں آنا چاہیے تھا وہ زمانہ علی کے قابل نہ تھا کہ جب علی آئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی علمی گتھیاں سلجھانا چاہتے تھے، اور اسی لیے دعویٰ کیا کہ مجھ سے جو چاہے پوچھو، لیکن علی کا مذاق اڑایا گیا۔ آج کے دور میں اگر علی ہوتے، وہ کہتا ہے ابھی 2014 میں اس کی رحلت ہوئی، وہ کہتا ہے کہ آج کے دور میں اگر علی ہوتے تو کتنے سائل ایسے ہیں کہ سوالوں کے کشکول لیے ہوئے ٹھہرے ہیں کہ علی سے اس کا جواب حاصل کر لیں۔ تو یہ زمانہ علی کے لائق تھا، اس کا اپنا تجزیہ ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، جب اس نے یہ کہا کہ علی بتائیے کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں، تو مولا کائنات کہنے لگے کہ ایسا سوال کر کہ جس کا میں اگر جواب دوں تو تو اس کی تصدیق کر سکے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرے سر میں کتنے بال ہیں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرے بدن پر جتنے بال ہیں ہر بال سے ایک شیطان لپٹا ہوا ہے جو تجھے جہنم کی سمت کھینچ رہا ہے، میری دشمن۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایسا سوال، اب اس کی مثالیں دے کر بیان کرنا پڑتا ہے نوجوانوں کے لیے، کہ کسی عالم سے کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ ہم سے جو چاہے پوچھ لو، اور ایک املی کا درخت ہو آپ کی نگاہوں کے سامنے اور آپ سے کہیں کہ بتائیے کہ اس میں کتنی پتیاں ہیں، تو اگر جواب بھی دے دے اپنے علم و کمال سے تو ان پتیوں کو شمار کرنا کتنا دشوار ہے، تصدیق نہ ہو سکی، نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ جب پتیوں کو شمار کیا جائے گا ایک پتی بھی ہوا سے اڑ جائے تو حساب غلط ہو جائے گا۔ اب علی سے بال کے متعلق سوال کر رہا تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ مولا متقیان ہیں جن پہ جو مظالم ہوئے اس کی ایک پوری روداد ہے، جہاں خطبہ شقشقیہ میں نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے اپنی درد دل کو بیان کیا کہ میں زمانے کو علم دینا چاہتا تھا، اور خود مولا کف افسوس ملتے ہوئے کہتے ہیں کہ علی اس دنیا سے جا رہا ہے تو جاتے ہوئے دو حسرتیں لیے ہوئے جا رہا ہے۔ جی کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا مشکل کشا حلال مشکلات بیان فرما رہے ہیں کہ میں بھی دو حسرتیں لیا ہوا جا رہا ہوں۔ کیا؟ ایک یہ کہ جتنا میرے پاس علم تھا ویسا کسی نے سوال نہ کیا، جتنا میں غنی تھا ویسا کوئی سائل مانگنے والا نہ ملا۔ ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد علیہ۔ اب آئیے عزیزان گرامی، دنیا کو
در علی پر آنا پڑا۔ ویسے افراد بھی نظر آئے سوال کرتے ہوئے جنہوں نے حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کیا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، جب گتھیاں آئی سلجھا نہ سکے تو پھر در علی تک آئے اور کہا کہ یا علی آپ اس مسئلے کو حل کیجئے، اور یہ کہتے ہوئے بھی نظر آیا کوئی شخص کہ علی اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ فقط یہ ایک شخص کا نہیں ہے، اگر علی نہ ہوتے تو ساری کائنات ہلاک ہو جاتی۔ قطب زمانہ ہے مولا کائنات کا، وجود اقدس، نور اقدس۔ تو اب عزیزان گرامی آئیے تیزی سے اس آیت سے متعلق چند لمحوں میں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ کیا بیان ہو رہا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ دین میں کون ان سے بہتر ہو سکتا ہے کہ جو اپنا رخ حیات اللہ کی سمت موڑ رکھے، اور دوسری منزل وَهُوَ مُحْسِنٌ احسان کرنے والا ہو۔ تیسرا یہ کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنے والا بھی ہو۔ تین شرائط پر گفتگو کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ جائیں۔ پہلی شرط جو رکھی کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ معبود کے فیصلے پر انسان سوال کھینچے۔ آپ کو آج بھی نظر آتا ہے کہ جہاں نعمتیں ملتی ہوئی نظر آتی ہے تو دنیا بڑا اللہ اللہ کرتی، اللہ کا شکر ادا کرتی، ذرا سی مصیبت آئی اب شکوے و شکایت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ منزل امتحان، یعنی پروردگار عالم کے ہر فیصلے پر راضی ہو انسان، اور دوسری منزل وَهُوَ مُحْسِنٌ احسان کرنے والا ہو۔ احسان کے کیا معنی ہے کہ علماء نے اس کی توجیہ اور تشریح بیان کی یہ کہتے ہوئے کہ جس طرح سے آفتاب و مہتاب آسمان پر آویزاں ہے، اور آفتاب اپنی شعاعیں جب پھیلاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون موتی بندہ ہے کون باغی بندہ ہے، اللہ کا ہر ایک کو فیضیابی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مثال دی گئی کہ ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے انسان آتا ہے تو اس کے سائے سے بھی فیضیاب ہوتا ہے، اس کے پھلوں سے بھی فیضیاب ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے درخت یہ نہیں دیکھتا کہ کون میرے نیچے آیا ہے، وہ ہر ایک کو فیض پہنچاتا ہے، ویسے ہی آفتاب ہر ایک کو فیض پہنچاتا ہے۔ انسان کو بھی چاہیے کہ پروردگار عالم نے اسے جو کچھ دیا ہے اس کے ذریعے سے مخلوقات خدا کی خدمت کرے، ان تک پہنچائے، انہیں فیضیابی پہنچائے، اور اس منزل پر آ کر وہ محسن بن جائے۔ دو مسئلے، دو درجے طے ہوئے، اور تیسری بات جو بیان ہوا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ حضرت ابراہیم حنیف کی دین کی ملت کی پیروی کرنے والا بھی ہو۔ پہلی منزل جہاں یہ ہوئی کہ اپنا رخ حیات خالق کی جانب رکھے، تو یہاں پر دنیا کا ہر فرد کسی مذہب و ملت سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنے کریٹر پر، اپنے لارڈ پر، اپنے گاڈ پر، جو بھی جس بھاشا میں وہ اللہ کو پکارتا ہو، اپنے ایشور پر بھروسہ کرتے ہیں، پرمیشور پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ کہے گا۔ اور دوسری جو شرط ہے وَهُوَ مُحْسِنٌ، کہ خلق خدا پر احسان کرے۔ تو ایسے موقع مل جاتے ہیں کہ آپ کو جب گرما کا زمانہ آتا ہے تو ایسے افراد جو سود کا کاروبار کرتے ہیں وہ بھی سبیلیں لگا لیتے ہیں، لگا کر بتاتے ہیں کہ ہم بھی کوئی مذہب کو دیکھ رہے نہیں ہیں، جو پیاسا آتا ہے اسے پانی پلاتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، بے لباس کو لباس پہناتے ہیں، یعنی سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے تیسری شرط رکھ دی یہ کہتے ہوئے کہ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ حضرت ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی بھی کرتا ہو۔ اگر یہ نہیں کرتا ہے تو دونوں اعمال اس کے رائگاں ہو جائیں گے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد اب عزیزان گرامی، جو تیسری بات ہے تشریح طلب، وہ یہ ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والا بھی ہو۔ تو پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ملت ابراہیمی کی خصوصیات کیا تھے۔ تو آپ جب حضرت ابراہیم کی حیات کا جائزہ لیں گے تو اس میں تین باتیں نمایاں ملیں گی۔ ایک یہ کہ حضرت ابراہیم شیعہ تھے، اور دوسری بات یہ
کہ قربانی کا جذبہ ان کا قرآن نے اعلان کیا، اور تیسری بات یہ کہ امامت پائی جاتی تھی۔ تین چیزیں ذرا غور سے دھیان سے سن لیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ ملت ابراہیمی کسے کہتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ شیعہ تھے۔ اب جب ہم شیعہ کہتے ہیں تو ابرو پر بل آ جاتے ہیں دنیا کے، کیوں؟ شیعت سے بڑی بغض و عناد ہے، اور ایسے بھی مبلغین نظر آئے اب جن کے بارے میں کیا کہا جائے کہ چینل ہیک کر لیتے ہیں اور اپنے پروگرامز بتاتے ہیں اس پر، اور ایسا شخص جو اپنے آپ کو اسلام کا مبلغ کہتا ہے اور پتہ نہیں چلتا ہے اس کے لباس سے کہ مسلمان ہے یا کیا ہے، سر پر ٹوپی بھی رکھتا ہے، گلے میں ٹائی بھی لگاتا ہے اور اونچا پٹلون بھی پہنتا ہے، ایسا شخص دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ سے بھی پوچھو جو چاہے، اور پھر ہاتھ میں قرآن رکھ کے جھوٹ کہتا۔ جب کسی شخص نے پوچھا بھئی اس کے پروگرامز جو ہوتے ہیں دیکھیے آپ، دنیا کیسی سازشیں کرتی ہے، ہمارا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، افراد کو جمع کرتے ہیں باضابطہ کہ تم یہ سوال کرو تو ہم یہ جواب دیں تاکہ دنیا میں ہماری شہرت ہو، تو وہ ویسے ہی ایک پروگرام بنایا جاتا ہے، اور کوئی اجنبی آ کے کوئی شخص سوال کر لے تو تب ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک شخص نے سوال کر لیا کہ یہ شیعہ جو فرقہ ہے اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، تو ہاتھ میں قرآن اٹھا کر، قرآن بتا کر، ہاتھ میں قرآن رکھ کر جھوٹ کہتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ there is no word شیعہ in قرآن، قرآن میں لفظ شیعہ نہیں ہے۔ اس بے بصیرت کو، بے بصارت کو، عقل کے اندھے کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ صافات ہے، اپنے نوجوان بھائی یاد رکھیں، سورہ صافات قرآن مجید کا 37واں سورہ، سورہ یاسین کے بعد جو سورہ آتا ہے، اس کی 83ویں آیت ہے، 83 نمبر کی آیت، کہ جہاں حضرت نوح کا تذکرہ کرنے کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہوئے پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ وَإِنَّا مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم تو ان کے شیعوں میں سے تھے۔ لیجئے لفظ شیعہ آ گیا۔ اب اس نابینا کو کوئی بتائے جا کر بھائی شیعہ تو لفظ ہے قرآن میں، تو ہاتھ میں قرآن رکھ کے کیوں جھوٹ کہہ رہا ہے؟ یعنی شیعت سے عناد بغض اتنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، پہلی منزل یہ کہ حضرت ابراہیم شیعہ تھے، اور دوسرا مرحلہ حضرت ابراہیم کی قربانی کا جذبہ۔ دیکھیے آپ، آج ہر کوئی اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے اور صحیح دین ہمارا ہی ہے، یہ دعویٰ کرتے ہوئے بہت سے افراد نظر آتے ہیں کہ صحیح دین ہمارا ہے، ہم ہی بہت بڑے دیندار ہیں۔ تو دینداری کا پیمانہ قرآن بتا رہا ہے، پہلی یہ کہ اپنا چہرہ اللہ کی سمت رکھے، دوسرا یہ کہ دنیا پر احسان کرے، محسن ہو جائے، اور تیسرا یہ کہ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کرنے والا بھی ہو۔ تو یہ معیار پر اترتا ہے یا نہیں؟ کوئی دیندار شخص یہ دیکھنا چاہیے، قرآن بتا رہا ہے راستہ۔ تو تیسری منزل جو آئی، پہلی منزل حضرت ابراہیم شیعہ تھے، دوسرے قربانی کا جذبہ رکھتے تھے۔ کیسی قربانی تھی؟ قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے عالم رویا میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کے گلے پر خنجر پھیر رہے ہیں۔ آپ بتائیے مجھے، آج یہ کسی پر آ جائے وقت کہ اپنے بیٹے کو قربان کرے تو کتنا اترے گا وہ دین میں؟ آپ بتائیے مجھے۔ تو یہ دینداری کا دوسرا جو ہے حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی جو بتائی جا رہی ہے، قربانی کا جذبہ ہو کہ اللہ کے دین پر وقت آ جائے تو اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز لٹانے کے لیے تیار رہنے کا نام دین ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم ایسی خواب کا تذکرہ کرتا ہے پروردگار عالم کہ حضرت ابراہیم نے عالم رویا میں دیکھا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے فرزند، میں نے عالم رویا میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ کہ تمہارا کیا نظریہ ہے؟ تو بیٹا بھی سعادت مند تھا، نبی تھا، بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے بابا جو کچھ آپ نے عالم رویا میں دیکھا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے۔ بیٹا نبی تھا، ذبیح اللہ حضرت اسماعیل، اس کے باوجود اللہ کی راہ میں قتل ہونے کو مصیبت سمجھ رہے تھے، اسی لیے لفظ آیا کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ صبر کب ہوتا ہے بتائیے آپ؟
صبر مصیبت پہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہونے کو مصیبت سمجھ رہے تھے، اسی لیے کہا کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ کیا تقابل کرے گی دنیا آل محمد کا، اہل بیت اطہار کا؟ مائیں اپنے بچوں کو قربان کر کے سجدہ شکر کرتی ہوئی نظر آتی۔ کربلا ہے کربلا، یہ انبیاء کا گھرانہ، وہ کربلا آل محمد کا گھرانہ ہے۔ تب عزیزان گرامی، یہ دوسری منزل قربانی کا جذبہ۔ آج عالم اسلام بڑے تسک کے ساتھ قربانی کا موسم آتا ہے، عید الاضحیٰ کا، بڑے بڑے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اشتہارات بھی دیے جاتے ہیں۔ اب اللہ جانے وہ کسے دکھا رہے ہیں، اللہ کو دکھا رہے ہیں یا بندوں کو دکھا رہے ہیں؟ اجر تو اسی سے لینا ہے، اللہ سے۔ تو اب عزیزان گرامی، یہ دوسرا مرحلہ قربانی۔ پہلی چیز شیعت ہو، دوسری قربانی، تیسری اور اہم شرط امامت۔ امامت کا مرحلہ جو آیا، آپ ذرا سا غور کرتے ہوئے چلیں کہ پھر قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب اے حبیب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا اور وہ امتحان میں پورے اترے تو ہم نے انہیں امامت عطا کی۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ہم نے انہیں انسانوں کا امام بنایا۔ ذرا لفظ پر غور کریں، قرآن ہے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ہم نے انہیں انسانوں کا امام بنایا۔ اب نہ جانے خلیل رب ہے اور شیخ الانبیاء ہے، اولو العزم نبی ہیں، سارے عہدے رکھتے ہوئے اب جو امامت کا عہدہ ملا، ذرا سی آپ حضرات کی توجہ، امامت کے عہدے میں نہ جانے کیا امتیاز نظر آیا، کیا فضیلت نظر آئی، کیا خصوصیت نظر آئی کہ اولو العزمی ملی، سوال نہ کیا، تمام انبیاء نسل میں آئے، سوال نہ کیا، لیکن امامت کے عہدے میں نہ جانے کیا جاذبیت تھی، کیا امتیاز تھا، کیا فضیلت تھی کہ فوراً سوال کیا کہ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي بَارِ الٰہَ، یہ عہدہ میری ذریت میں بھی رہے گا کہ نہیں؟ دیکھیے فطری بات ہے، قرآن اسی کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ انسان کو کوئی بہترین نعمت ملتی ہے، فوراً اپنے اہل و عیال کا خیال آتا ہے، بچوں کا خیال کہ یہ میری اچھی چیز بچے تک بھی پہنچ جائے، میری اولاد تک بھی پہنچ جائے۔ حضرت ابراہیم کے دل میں بھی یہی نفسیاتی کیفیت پیدا ہوئی جو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے فوراً کہا کہ بار الہ، کیا یہ عہدہ میری ذریت میں بھی ہوگا یا نہیں؟ تو پروردگار عالم نے نہ ہاں کہا نہ کہا، بلکہ کلیہ بیان کر دیا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی جو ظالم ہوگا وہ کبھی بھی امام نہیں بن سکتا۔ قرآن کا کلیہ ہے، قرآن۔ اب ہاں نہیں بلکہ لا ینال عہد الظالمین۔ اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ظلم کسے کہتے ہیں، ظالمین کسے کہتے ہیں، ظالم کون ہوتا ہے؟ تو پھر اب جب سوال کیا گیا تو علماء متکلمین نے بتایا کہ مشیت نے جس چیز کو جس مقام پر رکھا ہے وہاں سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھنے کا نام ظلم ہے۔ اس کی واضح مثال دوں تاکہ آسانی سے آپ کے ذہن تک بات پہنچ جائے۔ علی اگر جانشین رسول ہیں رسول اللہ کے بعد، ان کا حق انہیں نہیں دیا گیا اور چوتھے نمبر تک لایا گیا، تو اب یہ نمبری لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ سب کے سب ظالم ہیں، سب نے ظلم کیا علی کے حق میں۔ تو عزیزو یہ کلیہ بیان کیا گیا ظلم کی تعریف۔ اور پھر آئیے قرآن سے بھی سوال کرتے ہیں کہ ظلم کسے کہتے ہیں۔ قرآن مجید ہے، حضرت لقمان ہے، اپنے فرزند سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے فرزند خبردار اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اس لیے کہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو امام ہوگا، امام کا دعوے دار، امامت کا دعوے دار جو ایک لمحے کے لیے نہ شرک کرے نہ کسی پر ظلم کرے، تو یہ کلیہ بتایا گیا۔ انسانوں کی امامت کا،
انسانوں کی امامت کا امتیاز یہ ہے، عہدے کی خصوصیت یہ ہے، اب جو عالمین کا امام ہو اس کا امتیاز کیا ہوگا؟ یعنی آپ الفاظ میں اسے بیان بھی نہیں کر سکتے اس عظمت امامت کو۔ اسی لیے امام سے سوال کیا گیا کہ امام کسے کہتے ہیں، تو امام نے جواب دیا الامام ہوا حجاب اللہ الاکبر وہو سر اللہ فی العالمین۔ امام اللہ کا حجاب ہوتا ہے اور عالمین میں اللہ کا راز ہوتا ہے۔ لیجئے پھر شرح تشریح طلب ہو جاتی ہے، بات شرح ضروری ہو جاتی ہے۔ اب حجاب کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ ہماری زبان میں پردہ جسے کہا جاتا ہے، پردے کو حجاب کہا جاتا ہے۔ پس پردہ جو ہو اسے محجوب کہا جاتا ہے۔ امام اللہ کا حجاب ہے، یعنی پتہ چلا کہ اللہ امام سے محجوب ہوتا ہے، امام ہی کو خبر ہوتی ہے کہ اللہ کیسا ہے اور کیا ہے۔ ایک صلوات بآواز بلند بھیجیں۔ اسی لیے اللہم صلی علی محمد۔ اسی لیے سوائے علی کے کسی نے توحید پر گفتگو نہیں کی۔ کسی چیز کی تعریف بیان کرنے کے لیے مشاہدہ ضروری ہوتا ہے، جب دیکھا ہی نہیں تو توحید کیا خاک بیان کرے گا کوئی؟ اسی لیے مولا کائنات سے سوال ہوا، سائل نے سوال کیا کہ علی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ قربان جائیے اس جواب پر مولا کی۔ فرمایا کہ میں اس کی عبادت کیسے کروں جسے دیکھا ہی نہیں؟ پھر ابھی علی نے پورے جلوے نہیں بتائے تو اتنے الزامات علی کو خدا بنا دیا گیا۔ تو اگر علی کھل کر بات کرتے تو کیا نہیں ہوتا تھا؟ پھر بعد میں وضاحت فرمائی کہ ان آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تو شان امامت ہے۔ اب عزیزان گرامی، انسانوں کے امام ہیں اور عالمین کا امام، کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کمال امامت کیا ہوتا ہے، کیونکہ شہادت امام رضا غریب علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے گفتگو کو یہاں تک لایا کہ عالمین کا امام، ہمارے 8ویں امام کی شان کیا ہے؟ دیکھیے آپ، عام انسان گیلی مٹی پر چلے یا نرم ریت پر چلے تو اس کے نقوش قدم آ جاتے ہیں، لیکن امام جب گیلی مٹی پر چلتا ہے تو نقش قدم نہیں بنتے، لیکن سخت پتھر پر اگر امام قدم رکھ دے تو نقش قدم ابھر کے آتے ہیں۔ آج نیشاپور کی سرزمین گواہ ہے، قدم گاہ امام رضا علیہ السلام۔ ایک صلوات بھیجے جائے۔ خدا ہم کو آپ کو جلد از جلد اور بار بار پہنچائے زیارت کی۔ تو عزیزان گرامی، آج گواہی امام کی امامت کی دلیل بن کر نقش قدم موجود ہے نیشاپور۔ سواری جو نکلی ہے امام کی، کیا شان امامت ہوتی ہے۔ اب بہت ہی طولانی تفصیلات چھڑ جاتے ہیں یہاں سے کہ امام کی سواری، اور وہ جس طرح سے اس نے طلب کیا مامون رشید نے، آپ جانتے ہیں، اور جب امام کے پاس بھیجا اس نے افراد کو ہدایت دے کے بھیجا کہ امام کو غیر شیعہ بستیوں سے لایا جائے۔ دیکھیے آپ کیسے کیسے مظالم ہیں، اور دل میں ریاکاری دیکھیے، زبان پر ریاکاری دیکھیے۔ کہتا ہے کہ میں آپ کو ولی عہد بنانا چاہتا ہوں، اور ہدایت کیا دے رہا ہے؟ غیر شیعہ راستوں سے لایا جائے۔ غیر شیعہ راستوں سے چنانچہ وہ راستہ طے ہوا۔ امام کی سواری جو مرو کو آ رہی تھی، نیشاپور پر سواری پہنچی۔ آپ جانتے ہیں سنی ہوئی بات، لیکن جب بھی سنتے ہیں ایک نیا لطف آتا ہے۔ کیوں؟ واقعہ امام سے منسوب۔ تو امام کی سواری پہنچی، ہزاروں قلمکار قلم و دوات و قرطاس لیے بیٹھے رہے۔ قربان جائیے، امام جو پہنچے ہیں، محمل سے اپنا چہرہ ہٹایا۔ لوگوں نے مطالبہ کیا، فرزند رسول ذرا جمال امامت بتائیے۔ محمل سے پردہ ہٹایا، جمال الہی جمال امامت میں نظر آیا۔ تو اب تاریخ بیان کرتی ہے کہ لوگ دھاڑے مار کے رونے لگے، یعنی جمال کا اثر یہ ہوا امام کے کہ دھاڑے مار کے رونے لگے، سہے بلند ہو گئے۔ کہا کہ فرزند رسول آپ کو ارشاد فرمائے
تو وہ حدیث ذہبی جسے کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، امام عالی مقام نے چہرے کو نکالا اور فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل فی حصنی آمن من عذابی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو کوئی اس قلعے میں داخل ہو جائے اللہ کے عذاب سے امان میں آ جائے گا۔ محمل کو پردے کو چھوڑ دیا، چند قدم چلے، پھر محمل سے پردہ ہٹایا، پھر جمال امامت جو نظر آیا، لبھائے اقدس کو جنبش جو ہوئی، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ قرآن بولنے لگا ہے۔ اب امام نے فرمایا وَلَكِنْ بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا، لیکن شرط و شرائط ہے کہ اس حصن میں، اس قلعے میں آنے کے بعد اللہ کے امان سے اسی وقت محفوظ رہو گے جب ان شرائط کو مانو گے، اور ان شرائط میں سے میں ایک شرط ہوں، اگر میری امامت کو نہ مانا جائے تو لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرط امامت ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اسی سبب سے بیان ہوا، قرآن مجید خود کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم محشر ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ محشور کریں گے۔ لیجئے وہ افراد جو امامت کو سرے سے نہیں مانتے وہ کہاں جائیں گے اس دن؟ شکر کیجئے امامت کے سلسلے کو ہم مانتے ہیں، ہمارا امام ہماری لحد میں بھی ساتھ دے گا، یوم محشر بھی ساتھ دے گا۔ اور قرآن مجید نے اس جانب بھی اشارہ کیا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، کہ اس دن یوم محشر مرید اپنے مرشد کا پیچھا کرے گا، کہے گا کہ دنیا میں تو بڑے وعدے وعید کرتے تھے، اب کیوں دامن چھڑا رہے ہو؟ تو مرشد اپنا دامن چھڑائے گا مرید سے اور کہے گا ہمارا دامن چھوڑو، آج خود ہم پریشان ہیں، ہم تمہاری کیا شفاعت کریں۔ تو ایسے افراد کو اپنے مرشد نہ بنائیے۔ امام ایسا ہو جو دنیا میں بھی مشکل کشائی کرے، آخرت میں بھی کرے۔ ناز ہے ہمیں اس سلسلہ امامت پر۔ جن کے پاس اصول دین میں سرے سے امامت نہیں ہے وہ اس دن کہاں جائیں گے، ذرا آپ اندازہ لگائیں۔ پھر سواری آگے بڑھی اور اس کی تفصیلات آپ جانتے ہیں کہ ایک حلقہ ایک لوگوں کا آیا اور کہا کہ فرزند رسول ہم یہ پتھر تراشتے ہیں، اسی سے ہم برتن بناتے ہیں اور اس سبب سے ہماری آمدنی ہوتی ہے، یہاں کے پتھر بڑے سخت ہیں۔ تو امام عالی مقام نے اپنے پاؤں سے ایک ٹھوکر ماری، چشمہ جاری ہو گیا۔ آج تک وہ نیشاپور میں چشمہ موجود ہے، اور کہا کہ آج سے یہ پتھر نرم ہو جائے گا، تمہیں بڑی سہولت ہوگی۔ اس وقت جو امام نے اپنے قدم کی ٹھوکر لگائی، آج تک اس پتھر میں اثر پایا جاتا۔ پانی بھی ایسا شیریں کہ پیے تو شفا ہو جائے۔ خدا ہمیں اور آپ کو جلد از جلد اور بار بار پہنچائے۔ ایک رونق ہے، ایک پرکیف منظر ہے۔ آج مشہد مقدس جائیے، کیا دربار سجا ہوا ہے مولا کا، کیا شان ہے۔ ظاہرین سبھی میری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، گواہی دیں گے کیا شان ہے امامت، کیا روب و کیا جلال ہے۔ نقارہ اپنے وقت پر بچتا ہے تو وہ شاہی انداز، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ امام کی حکومت ہر طرف پھیلی۔ اور روزے میں جو پانی ملتا ہے اور وہ جو دسترخوان جو امام کا ظاہرین کو کھلایا جاتا ہے، اب بتائیے، گواہی دیں گے تا حیات کسی نے کبھی ایسی غذا تناول نہ کی ہوگی، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کی غذا آپ کھا رہے ہیں۔ شان امامت ہے۔ عزیزان گرامی، بہرحال آپ جانتے ہیں کہ ایسے معجزات بھی ظاہر ہوئے، کیا کیا جائے، اس میں بڑا وقت لگ جاتا ہے کہ امام عالی مقام دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مامون کو جو شرارت سوجی آپ جانتے ہیں۔ اب وہاں پر تصویر پر ایک شعر تھا، غالین لگی ہوئی تھی، سنا ہوا آپ کا معجزہ۔ میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کسی جسم میں جان لانے کے لیے روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہاں نہ جسم ہے نہ جان ہے، صرف ایک تصویر ہے۔ یہ ہوتا ہے مظہر کن فیکون، کہ اس تصویر سے کہہ دے کہ کن اسدا تو وہ شیر بن کے سامنے آ جائے۔ یہ شان امامت ہے۔ اسی لیے فرمایا جب وہ سورہ کی تفسیر، سورہ یاسین کی آیت کی تفسیر کی بات آئی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون،
کہ اللہ کا امر ایسا ہے کہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے سمجھ میں آئے؟ لفظ کن ہے نا، 2 حرفی لفظ کاف اور نون کا مجموعہ، لیکن اس مختصر سے لفظ کو کہنے کے لیے بھی زبان اور دہن کی احتیاج ہے۔ اگر زبان و دہن کی احتیاج ہو جائے اور اللہ زبان و دہن سے کن کہنے لگے تو زبان و دہن کا محتاج ہو جاتا ہے۔ جو محتاج ہو جائے وہ خدا نہیں رہتا، خدا نہیں ہوتا۔ اب یہاں اس مسئلے کو، معاملے کو کون حل کرے؟ 1-2 حرفی لفظ ہے کاف اور نون، اس مختصر سے لفظ کی شرح کوئی بیان نہیں کر سکتا، مجبوراً در علی پہ آنا پڑا تاکہ مولا یہاں لفظ ہے کن، فرمایا کہ ہوا یقول لا بلفظ، وہ کہتا ضرور ہے لیکن اس کے کہنے میں لفظ نہیں ہوتا، مولا یہاں تو لفظ ہے کن۔ فرمایا کہ انا الذی بین الکاف والنون، وہ کن کہتا نہیں ہے، وہ جو کچھ ارادہ کرتا ہے مجھ علی کو خبر ہو جاتی ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ یہ شان امامت ہوتی ہے۔ آپ ذرا مجھے بتائیے، کتنا بھی قریب ترین فرد کیوں نہ ہو، آپ دل میں کچھ کیا سوچ رہے ہیں اسے خبر نہیں ہوتی، آپ کے نفس کو خبر ہوتی ہے۔ اسی لیے علی کو نفس اللہ کہا جاتا ہے، تو جو کچھ ارادہ کرتا ہے، اسی لیے فرمایا نحنو ارادت اللہ و نحنو مشیت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہے، وہ جو کچھ ارادہ کرتا ہے ہمیں خبر ہو جاتی ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ یہ شان امامت۔ عزیزان گرامی، ایسی عظمت والے ائمہ پر کیا کیا مظالم ڈھائے گئے۔ آپ جانتے ہیں امام کو وطن سے بلایا گیا، بے وطن کیا گیا، عالم مسافرت میں جس بھائی کے ایصال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی وہ بھی وطن سے دور رحلت کر گئے۔ ایک سانح ارتحال کی خبر ملتی ہے، اتنے مومنین جمع ہو جاتے ہیں تاکہ خانوادے کو تعزیت دی جائے، تسلیت دی جائے، پرسہ دیا جائے۔ اب آپ بتائیں مجھے، غریب الغربا ہمارا امام، لقب ہی غریب الغربا ہے، غریب الوطنی ایسی ہے امام کی، وطن سے دور عالم غربت میں امام شہید ہوئے ہیں۔ وہ تفصیلات آپ جانتے ہیں مسلسل کہ کس طرح سے امام کو زہر دیا گیا۔ دربار میں امام بیٹھے ہیں، کہا مامون کیوں میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے؟ کہا کہ فرزند رسول آپ کو کھانا ہی پڑے گا۔ ایک مرتبہ 2 دانے تناول فرمائے عزیزو، اور وہ تفصیل آپ جانتے ہیں کہ جاتے وقت اپنے خادم خاص سے ابا سلط سے کہا تھا کہ ابا سلط اگر تم یہ دیکھو کہ میرے سر پر سے ابا ہے تو میرا راستہ چھوڑ دینا۔ ابا سلط کا بیان ہے کہ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ امام کے سر پر سے ابا ہے میں نے راستہ چھوڑ دیا۔ امام حجرے میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد ابا سلط سے کہا ابا سلط باہر ہی ٹھہرے رہنا۔ عزیزو ابا سلط بیان کرتا ہے کہ میں باہر ہی ٹھہرا تھا، کچھ دیر نہ گزری کہ میرے کانوں میں کچھ اضطراب آواز آنے لگی۔ اس اضطراب کی آواز کے سبب سے میں نے دروازے کو کھولا تو عجیب منظر تھا کہ امام نے فرش ہٹا دیا، خاک پر کروٹیں بدل رہے ہیں، خاک پر تڑپ رہے ہیں۔ ابا سلط کا بیان ہے کہ میں نے کہا مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ایسے موقع پر تو بستر استراحت چاہیے، لیکن آپ نے فرش ہٹا دیا۔ کہا اے ابا سلط میں اپنے جد مظلوم حسین کی غربت کو یاد کر رہا ہوں، اسی لیے خاک پر تڑپ رہا ہوں۔ میرا جد مظلوم زخموں سے چور جلتی ہوئی ریتی پر تڑپ رہے تھے۔ ہر امام نے اپنے وقت مصیبت کربلا کے مصائب کو یاد کیا۔ عزیزو یہ کربلا کا غریب امام ہمارا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، زخموں سے چور ہے، جلتی ہوئی ریتی ہے اور زخم حسین۔ بعزیزان گرامی
فاطمہ کے لال کو غریب الغربا نے بھی یوں یاد کیا. قیامت گزر گئی. عصر عاشور نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا 70 قدموں سے بہن یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ پیاسے گلے پر خنجر چل رہا ہے. یہ منظر ہی بس تھا کہ ثانیہ زہرا اس دنیا سے گزر جاتی، لیکن قلب اقدس ثانیہ زہرا میری شہزادی کے قلب پر لاکھوں سلام. اے بی بی، آپ کا حوصلہ تھا کہ ان مصیبتوں سے آپ گزری ہیں. شام غریبہ کی مصیبتیں 11ویں محرم کی صبح قیامت بن کے آئی. بے ردائی کا عالم ہے، بازوؤں میں ریزمہ نے ظلم بندھی ہے. اسیروں کے قافلے کے سفر کا آغاز ہوا. پہلی منزل کوفے کا بازار. کوفے کا بازار جو آیا تماشائیوں کا ہجوم تھا، اور ثانیہ زہرا نبی کی نوازی بے ردائی کے عالم میں ہے. ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا، اے میرے لال، تم امام وقت ہو، کیا اجازت ہے کہ میں کچھ کلام کروں اس مجمع میں؟ کہا کہ بھوبی اماں، آپ عالم غیر معلمہ ہیں، آپ کا اختیار ہے، آپ جب چاہیں جو چاہے کلام کر سکتی ہیں. ایک مرتبہ اپنے سر کو اٹھایا اور آواز دی، اسکتو یا اہل الکوفہ، اے اہل کوفہ خاموش ہو جاؤ. راوی کا بیان ہے کہ ماں بین ارض و سما سناٹا چھا گیا. علی کی بیٹی نے جو کہا کہ خاموش ہو جاؤ، خود راوی بیان کرتا ہے کہ اس کلام کا یہ اثر ہوا کہ اونٹوں کے گلوں میں جو گھنٹیاں بندھی تھی انہوں نے بھی بجنا چھوڑ دیا. ایسے میں مسجد سے علی کا ایک صحابی برآمد ہوا، اپنی کمسن دختر کو لیا ہوا، عبداللہ ابن عفیف جن کا نام ہے، جن کی دونوں آنکھیں شہید ہو چکی تھی. ایک آنکھ جنگ صفین میں شہید ہوئی، ایک جنگ جمل میں شہید ہوئی. دونوں آنکھوں سے معذور ہو چکے تھے. ایک مرتبہ جیسے ہی ثانیہ زہرا کا خطبہ سنا، بیٹی سے کہنے لگے کہ بیٹی کیا قیامت آ گئی؟ بیٹی نے کہا کہ نہیں بابا، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ میرے کانوں میں علی کی آواز آ رہی ہے. بیٹی نے کہا کہ بابا یہ کوئی مرد نہیں بلکہ کوئی خاتون ہے جو تقریر کر رہی ہے. کہا کہ بیٹی مجھے تیزی سے ذرا قریب لے کر چلو. حد ادب پر آئے، فاصلے پر ٹھہر گئے اور کہنے لگے کہ بی بی میرا ایک سوال ہے، کیا آپ علی کی کوئی رشتہ دار ہیں یا شاگردہ ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی آواز علی کی آواز سے ملتی ہے. وہی وضاحت، وہی انداز، وہی بلاغت ہے. ثانیہ زہرا پہچان گئی، کہنے لگی کہ اے چچا عبداللہ ابن عفیف، میں کوئی علی کی رشتہ دار یا شاگردہ نہیں، میں علی کی بیٹی ہوں. جب بازار میں بیریدہ لائی گئی، اتنا سننا تھا، نجف کا رخ کیا، سر کو سجدے میں جھکایا، کہا مولا میں تیرے الطاف و کرم کے قربان، میں بار بار کہتا تھا یا علی مجھے آنکھیں دے دیجئے. آپ کہتے تھے ابن حبیب آنکھیں پا کے بہت پچھتا ہوں. اب سمجھ میں آیا میری آنکھیں ہوتی کیسے میں یہ منظر دیکھتا کہ آپ کی نوازیاں بے ردائی کے عالم میں بعض لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین. لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. وار الہ تجھے واسطہ پنجتن پاک چاردام معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کا
واسطہ باب الہوائے ثانی حیدر قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا اس ذکر مقبولہ کے وسیلے سے ہمارے تمام تر اعمال و عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ ہمارے دلوں میں الہ محمد و آل محمد ہر نفس زیادہ فرما، ہماری توفیقات اعضاء و عبادات میں اضافہ فرما۔ جن مومن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا، بار الہ اس ذکر اور ان آنسوؤں کے وسیلے سے ان کے مدارج کو پیش معصومین اعلیٰ سے اعلیٰ تر فرما۔ ان کے لواحقین و پسماندگان، عزیز و اقربا، دوست و احباب سبھی کو ان کی اس فراق میں صبر جمیل عنایت فرما۔ تعجیل فرما ظہور حضرت حجت عصر علیہ السلام میں، تاکہ عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو سکے۔ آپ تمام سے بار دیگر معروضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر برادرم سید محمد رضوی مرحوم ابن سید عابد رضوی مرحوم اور جمیع مرحومین مومنین و مومنات حضرت آدم تعیدم بالخصوص وہ مومنین جو اس مجلس اعزا میں تشریف رکھتے ہیں، ان کے مرحومین کے لیے بھی حساب ہے۔ اللہم صل علی الہی و سیدی